حویلیاں شہر کے ہمائدین شہر، حویلیوں اور گرد و نواح سے تشریف لائے بے سربکف سرفروش مجاہد موحد غیرت مند دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، آج ہم یہاں پر اپنی ایک عظیم علمی شخصیت کی تعزیت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں ایسے موقع پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کی تعزیت ان کے خاندان سے ہوتی ہے، اولاد سے ہوتی ہے، بیٹوں سے ہوتی ہے، گھر والوں سے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تعزیت ان کے گھر سے نہیں، ساری دنیا سے ہی ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ہر شخص اتنا دکھی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ صدمہ میرے گھر کا ہے، یہ صدمہ میری ذات کا ہے، یہ صدمہ میرے متعلق ہے، تو وہ خود اس خواہش کا طلبگار ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے تعزیت کرے۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخصیت اور ایک مربی اور ایک محسن اور ایک محقق اور ایک دانشور اور ایک عالم دین جناب حضرت اقدس قاضی پروفیسر طاہر الہاشمی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، جو آج ہم میں نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مجھ سمیت اور آپ سمیت ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے اس کا کوئی اپنا جدا ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے اپنا جدا ہو گیا، ایک ہوتا ہے سر کا سایہ ہٹ گیا، ایک ہوتا ہے سائبان ہٹ گیا، ایک ہوتا ہے کوئی بڑی طاقت ہٹ گئی، ایک ہوتا ہے بالکل بندہ بیابانے میں آ گیا۔ ہر شخص یوں محسوس کر رہا ہے کہ یہ بہت بڑا صدمہ ہے، اور یہ صرف محسوس ہی نہیں کر رہا بلکہ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں ان کے صاحبزادے اور اپنے بھائی مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے جو جذبات یہاں سنے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کے ان جذبات پر میں ان سے تعزیت کرتا ہوں کہ آپ کے والد محترم اس دنیا میں آج نہیں رہے۔ یہ بہت بڑا غم ہے اور یہ بہت بڑا افسوس ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آپ کے والد نے صرف آپ کا سر فخر سے بلند نہیں کیا بلکہ ہر اہل سنت کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اور وہ کیسے کیا ہے؟ اس لیے کہ مرتے وہ لوگ ہیں، چلے وہ لوگ جاتے ہیں، رخصت وہ ہوتے ہیں، مٹی تلے وہ دفن ہو جاتے ہیں جن کا پیچھے نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ قاضی طاہر الہاشمی وہ نام ہے جو مٹا نہیں ہے، جو دبا نہیں ہے، جو ختم نہیں ہوا، وہ موجود ہے۔ کسی نے کہا کیسے موجود ہے؟ میں نے کہا بیٹے کی صورت میں موجود ہے، اولاد کی صورت میں موجود ہے، ان افراد کی صورت میں موجود ہے، لوگوں کی صورت میں موجود ہے۔ اور لوگوں یہ اگر مٹیں گے تو سمجھو تحریر کی صورت میں موجود ہے، کتاب کی صورت میں موجود ہے، اوراق کی صورت میں موجود ہے، قلم کی صورت میں موجود ہے، کاغذ کی صورت میں موجود ہے، ان بیانات کی صورت میں موجود ہے، اس تحریر کی صورت میں موجود ہے جس کا جواب ان کی زندگی میں بھی کوئی نہیں دے سکا تھا اور ان کے جانے کے بعد بھی کوئی نہیں دے سکے۔ اس تحریر میں موجود ہے، اس تحریر میں موجود ہے۔ اور مجھے کل پرسوں جب میں کہیں سفر کر رہا تھا، مجھے ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی۔ کہیں جلسے میں میرے نام کا نعرہ لگ گیا۔ انہوں نے مجھے کہا فاروقی صاحب آپ نعرے پہ غصہ کرتے ہیں، پریشان مت ہوں، لگتے لیتے ہیں نعرے، آپ کیوں ڈانٹتے ہو اپنے نعرے پر؟ میں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے کہا قرآن کا اسلوب بتاتا ہے جو تم صحابہ کے لیے کرو گے اللہ وہ تمہارے لیے کرے گا۔ تم جو صحابہ کے لیے کہو گے اللہ تمہارے لیے کہے گا۔ غلط انداز میں کہنے والوں کو جواب بھی تو لوگ
اسی طرز میں دے رہے ہیں کہ کسی نے اگر صحابہ کرام کو نعوذ باللہ اسلام سے غدار کہا تو لوگوں نے انہیں غدار کہا، کسی نے نعوذ باللہ منافق لکھا تو لوگوں نے جواب میں انہیں منافق لکھا، کسی نے نعوذ باللہ انہیں کافر کہا تو لاکھوں جوانوں نے جواب میں اور واپسی میں کئی زمانے سے انہیں کافر کہا۔ پتہ چل گیا ان کے لیے غلط جملے استعمال کرو گے وہ بھی تمہارے اوپر جائیں گے، اور ان کے لیے اچھی بات کہو گے وہ بھی تمہارے اوپر آئے گے۔ قاضی طاہر الہاشمی نے دفاع کیا، اور دفاع بھی بڑا خوبصورت اور تحقیقی اور انوکھے انداز میں کیا۔ وہ صرف یہی نہیں ان کی ذات تک محدود تھا، بلکہ وہ تھا جو رہتی دنیا تک رہے گا، اور کتنے آنے والے لوگ ان سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو ان کی زندگی میں اختلاف ہوا ہوگا، اختلاف کرنے والے کو حق حاصل ہے کہ وہ اختلاف کرے۔ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، بات پہ اختلاف ہو جانا، کسی تحریر پہ اختلاف ہو جانا، کسی تحقیق پہ اختلاف ہو جانا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو یوں کہتا چلا جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں انداز بن گیا ہے، ہمارے یہاں طریقہ کار بن گیا ہے کہ جو زندہ ہے اس کی قدر ہم نے نہیں کرنی، جو چلا جائے پھر ہم نے اس کی بات کرنی ہے۔ ہم مردہ پرست ہو گئے، ہم قبر پرست ہو گئے، ہم نے زندہ لوگوں کی اہمیت کو نہیں سمجھا، ہم نے زندہ رہنے والے کی قدر کو نہیں کیا۔ جب وہ چلا گیا پھر ہمیں پتا چلا اختلاف ہونا چاہیے، لیکن اختلاف حد کے اندر ہونا چاہیے، اختلاف علمی ہونا چاہیے۔ اختلاف میں وہ لہجہ جو کسی کی ذات پر تنقید کر رہا ہو وہ درست نہیں ہے، لیکن سلام پیش کرنا چاہتا ہوں میں اس شخصیت کو جس نے تمام اختلافات سننے کے باوجود اپنا قلم روکا نہیں، اپنا بیانیہ روکا نہیں، اور اپنے بیانیہ کو ختم نہیں کیا بلکہ اپنے بیانیہ پر قائم رہا اور ڈٹا رہا۔ اسی کو قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یہ وعدہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوا تھا جنہوں نے جس بات کو حق سمجھا پھر اس بات پر کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، نہ قلم رکا، نہ زبان رکی، نہ کردار رکا، نہ رفتار رکی، نہ گفتار رکی، نہ بیانیہ رکا، نہ انداز بدلا، نہ طریقہ بدلا، نہ وتیرہ بدلا، نہ روب میں آئے، نہ خوف میں آئے، نہ دبدبے میں آئے، نہ کسی لالچ میں آئے، نہ کسی تما میں آئے۔ جو کہا اس پر ڈٹ گئے، پھر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ فرشتہ آ گیا، قبر کی پاتال میں اتار دیا۔ جس نظریے پہ کھڑے تھے جب جا رہے تھے اسی نظریے پہ قائم تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بڑی بات کا اعزاز ان کے نام جاتا ہے تو یہ کر کے گئے۔ اگلی بات سمجھیے، بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جو بڑی آسان ہوتی ہیں، معاشرے میں ماحول میں پھیلی ہوتی ہیں، ان کو سمجھانا بہت آسان کام ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، گرد پڑی ہوتی ہے، اسے ہٹانا مشکل کام نہیں ہوتا۔ یوں سمجھیے کہ ایک بڑی چٹان ہوتی ہے جسے ہلانا بس میں نہیں ہوتا، اس چٹان کو کون ہلائے گا، اس گرد کو کون ہٹائے گا، اس جمی ہوئی اس نظریے اور ذہن کو کون بدلے گا، یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک دور وہ آیا تھا جب حضرت امیر معاویہ کا نام لینا مشکل ہو گیا تھا۔ حضرت عثمانی صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ ایک گراؤنڈ کے اندر ایک کانفرنس ہونے جا رہی تھی، اپنوں نے کہا تھا یہ کیا فتنہ کھڑا کر دیا ہے، یہ کیا بات ہو گئی ہے۔ ایک ایسا مظلوم صحابی جس پر دشمن تو بھونکتا ہی بھونکتا تھا، اپنوں کے قلم بھی نہیں رکتے تھے، اپنوں کی زبان بھی نہیں رکتی تھی، اس کی تعریف کرنا، مدح کرنا، ان کی حقیقت کو آشکارا کرنا یہ مشکل ترین کام تھا۔ یوں صحابہ کرام کا دفاع کرنا بھی ایک مشکل ترین مرحلہ بن چکا تھا، لیکن اس میں امیر معاویہ کا تذکرہ کرنا اس سے زیادہ مشکل تھا۔ لیکن اس شخص نے اپنا قلم اٹھا کر امیر معاویہ پر وہ لکھنا شروع کیا اور اس گرد کو ہٹانا شروع کیا جو تاریخ کے اوراق میں موجود تھی، اور لوگ تاریخ کا سہارا لے کر اور تاریخ کو نشانہ بنا کر اس تاریخ کا نام لے کر اس تاریخی شخصیت امیر معاویہ پر بھونکتے جا رہے تھے، اعتراضات کر رہے تھے، تنقید کر رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا وہ اپنے دلائل کی
ثبوت کے لیے وہ تاریخ لے کر آتے تھے کہ فلاں تاریخ میں فلاں نے یہ لکھا ہے. انہوں نے ان سے کہا تھا تم ہمیں تاریخ میں وہ دکھاؤ جو ہمیں پہلے نظر نہ آیا ہو, تم تاریخ میں ہمیں وہ دکھاؤ جو کہیں اور نظر نہ آ رہا ہو. ہم اسے تاریخ میں کیوں ڈھونڈیں, ہم اسے تاریخ میں کیوں پڑھیں, ہم اسے تاریخ میں کیوں جانچیں, ہم اس کے لیے تاریخ میں کیوں جائیں جس کے لیے قرآن کہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. ہم تاریخ میں اس کے لیے جائیں جو کہیں اور ملے نا, ہم اس کے لیے تاریخ میں کیوں جائیں جسے رسول اللہ کہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وادی بہ, جس کی عزت و عظمت پہ قرآن موجود ہو, جس کی رفتوں پہ نبی کا فرمان موجود ہو, جو رسول اللہ کی سواری پہ ساتھ بیٹھے, جو پیغمبر کے لیے خط لکھے, جو حضور کے لیے تحریر لکھے, جو وفودوں کو ملائے, جس کے پاس جو نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے, جسے اعزاز مل جائے وہ پرسنل سیکرٹری بن جائے, وہ خادم بن جائے, وہ غلام بن جائے, وہ صحابی بن جائے, وہ جناب رسول اللہ کا ساتھی بن جائے, جسے رسول اللہ اپنے ساتھ بٹھائیں, وضو کرے تو امیر معاویہ کرائیں, خط لکھے تو امیر معاویہ لکھے, تحریر لکھے تو امیر معاویہ لکھے, قرآن لکھے تو امیر معاویہ لکھے, خدمت کے لیے لوگ آئیں انہیں پیش کرے تو امیر معاویہ لکھے. ظالموں, ہم اسے تاریخ میں ڈھونڈیں, ہم کیوں تاریخ میں دیں گے؟ وہ قرآن میں بھی موجود ہے اور محبوب کے فرمان میں بھی موجود ہے. پھر صرف وہ گرد ہٹائی نہیں بلکہ ایسا مواد دیا, ایک ایک گرد کو ہٹا دینا, صاف کر دینا, پھر اس پر دلائل دیے, اتنے مضبوط دلائل دیے ہم سمجھتے تھے شاید تاریخ میں حضرت امیر معاویہ کے کردار کو صرف مسخ کیا گیا ہے, لیکن طاہر الہاشمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحریروں سے پتا چلا تاریخ میں بھی امیر معاویہ چمک رہا ہے. باور یہ کروایا گیا تھا کہ تاریخ نے یہ لکھا ہے, جب تاریخ کے گہرائی میں گئے پتا چلا وہ تو تاریخ میں بھی چمک رہا ہے, سنہری حروف کے ساتھ چمک رہا ہے, اس پر تاریخ میں بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے جو اس کی فضیلت پر ہے, اس کی سیاست پر ہے, اس کی حکمت پر ہے, اس کی تدبر پر ہے, اس کی فہم و بصیرت پر ہے, اس کے علم و عمل پر ہے, تقوی اور طہارت پر ہے, بزرگی اور شرافت پر ہے, حکومت اور سیاست پر ہے, شب و روز پر ہے, اس کی زندگی پر ہے جس نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لے رہا ہے. یہ بھی تو تاریخ میں موجود ہے. ایک شخص نے صرف اس گرد و غبار کو ہٹایا نہیں بلکہ اس کے اوپر عظمتوں کی چادر چڑھا دی, اس کے اوپر عظمتوں کی چادر چڑھا دی اور اس کی عظمتوں کے مینارے کھڑے کر دیے, اور عظمتوں کے مینارے کھڑے کر کے کہا تم اس شخصیت کے بارے میں کہتے ہو جسے قرآن میں دیکھو تو چمک رہا ہے, حدیث میں دیکھو تو چمک رہا ہے, اصول میں دیکھو تو چمک رہا ہے, نبی کے فرمان میں دیکھو تو چمک رہا ہے, کردار و گفتار میں دیکھو تو چمک رہا ہے, اخلاق میں دیکھو تو چمک رہا ہے, اپنی سیاست میں دیکھو تو چمک رہا ہے, اور تاریخ کے اوراق میں پڑھو تو چمک رہا ہے, حکومتوں میں دیکھو تو چمک رہا ہے, خلافتوں میں دیکھو تو چمک رہا ہے, دنیا بھر میں لوگوں کے ساتھ انصاف عدل کرنے میں دیکھو تو چمک رہا ہے, دنیا کو فتح کر کے کابل اور پشاور تک اسلام کی فتوحات کے پیچھے منظر دیکھو تو چمک رہا ہے. میرے بھائیو, میں سمجھتا ہوں یہ امت پر اس شخصیت کا احسان تھا جس نے اس شخصیت کو واضح کر کے امت کے سامنے پیش کیا. وہ چلے گئے, اگلی بات کرنا, وہ چلے گئے, وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. کیا ان کا نظریہ ختم ہو جائے گا؟ ادھر والے ادھر والے ادھر والے, میں مانتا ہوں سردی ضرور ہے مگر اتنی بھی نہیں ہے جتنی آپ کو لگ رہی ہے. بھئی ختم ہو جائے گا؟ یہ پیغام ہے دنیا بھر کے لیے آج یہاں سے. اور میرا قاضی صاحب سے مذہبی رشتہ تو ہے ہی ہے, میرا علاقائی رشتہ بھی ہے. ہمیں جب ہم کسی جگہ تعارف کرواتے تھے کہ ہم حویلیاں کے, تو اگلا سوال کرتے تھے ہاشمی صاحب کو جانتے ہو؟ اہل علم حلقے میں پوچھا جاتا تھا
ہاشمی صاحب کو جانتے ہو، اس علاقائی نسبت سے بھی اور مذہبی نسبت سے بھی میں آپ کو کہتا ہوں، کیا وہ نظریہ رہے گا نہیں رہے گا؟ ایک ستارہ یہاں چمکا تھا، ایک ستارہ یہاں چمکا تھا اور بہت خوب چمکا تھا، اور اس کی چمک صرف یہی نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے تو یہی دیکھا، اور میرے بھائی نے بڑی خوبصورت بات کہی، میں نے گلیوں میں دیکھا، میں نے گھروں میں دیکھا، میں جب ان کی گفتگو سن رہا تھا، کمیٹی کے ممبران کی گفتگو سن رہا تھا، ان کے جذبات سن رہا تھا، تو میرا دل کہہ رہا تھا یہی تو قاضی صاحب کی عظمت ہے۔ بھئی مسجد کمیٹی والے تو مولویوں کے حامی بہت کم ہی میں نے دیکھے، کیا خیال آپ کا؟ یہاں بہت سارے علماء بیٹھے ہیں اور بہت سارے بیچارے تنگ بھی ہوں گے، لیکن یہ عجیب بات نہیں ہے کہ آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ عظیم ستارہ تھا، اور جب یہ حیران میں اس بات میں بھی ہوا کہ ایک تو انہوں نے ان کی تعریف کی، پھر جن کا نام انہوں نے لیا ان کی تعریف بھی کی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ بات یہی ختم نہیں ہوئی، انہوں نے صرف ممبر پر بیٹھ کر وقت نہیں گزارا، انہوں نے اپنا نظریہ لوگوں کے دل و دماغ میں روشن کیا ہے۔ اس لیے دنیا دار آدمی بھی امیر معاویہ کا نام اتنی جرت سے لے کر انہیں سلام عقیدت پیش کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا بلکہ اپنے وقت کو قیمتی بنایا۔ میں یہی سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ بھی قیمتی بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ وقت بہت ہو چکا، اور جب میں لاہور سے نکلا تھا بہت ٹریفک میں پھنس گیا، بڑی مشکلوں میں آ گیا، جب مجھے یہ پتا چلا کہ حضرت عثمانی صاحب پہنچ گئے تو سارے خطرے ختم ہو گئے۔ میں نے کہا اگر میں 12 بجے تک بھی پہنچا تو انشاءاللہ نظام چلتا رہے گا، اور وہ ماشاءاللہ 1.25 گھنٹے آپ سے گفتگو فرما چکے۔ جس دن ہمیں یہ خبر ملی، ہم اس وقت ایک بہت بڑے جلسے کے اسٹیج پر بیٹھے تھے، حاجی صاحب نے مجھے کال کی کہ قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر کوئی معمولی نہیں تھی، ہمارے لیے بہت بڑی خبر تھی۔ ہارون بھائی کا فون آ گیا کہ جی آپ نے آنا ہے، حضرت قائد محترم بھی وہی موجود تھے، ان نے بھی ذکر بھی کیا۔ ہم نے یہ طے کیا کہ ایک نے تو جانا ہے، کوشش کریں، لیکن دوسرے دن کی مصروفیات اتنی زیادہ تھی جن سے وقت نکالنا بھی مشکل تھا، اور حضرت بھی چونکہ وہی تھے، ہم نے طے کیا کہ کسی نمائندے کو بھیجنا چاہیے۔ وہی اسٹیج پر بیٹھے بیٹھے مولانا معاویہ صاحب سے رابطہ کیا، ان کی مصروفیات کو ختم کروایا، اور انہیں حکم دیا حضرت نے کہ آپ نے قاضی صاحب کے جنازے میں ضرور جانا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس دن بھی وہ حاضر ہوئے، اور آج بھی ہم یہاں پہنچے۔ ہم یہاں آ کر کسی پر احسان نہیں کر رہے، یہ ہمارا فرض تھا، ہم وقت پہ پہنچتے، ہماری ذمہ داری تھی، ہم نہیں پہنچ سکے، آج ہم یہاں ہیں، ہم آپ کے ساتھ، ہم ان کے اولاد کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ، تعزیت کے ساتھ ساتھ ایک جملہ میں بھی کہتا ہوں، قائد محترم نے کہہ دیا، میں کہتا ہوں ان کے کہنے کے بعد اب کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن علاقائی ہونے کی وجہ سے اور تعلق ہونے کی وجہ سے میں مفتی صاحب سے کہنا چاہوں گا، ہم کل بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے، ہم آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے، کوئی مشکل مصیبت آپ پر نہ آئے، جب بھی آئے گی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمارا اور آپ کا تعلق ایک نظریاتی تعلق ہے، اور نظریاتی تعلق ٹوٹا نہیں کرتا، نظریاتی تعلق ختم نہیں ہوا کرتے، نظریاتی تعلق ماند نہیں پڑا کرتے، نظریاتی تعلق ہمیشہ قائم رہا کرتے ہیں، اور مرنا تو سب نے ہے، اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا۔ بڑی بڑی ہستیاں چلی گئی، لیکن کامیاب وہ ہیں جن کے جانے کے بعد ان کا نام بھی باقی رہے اور ان کا کام بھی باقی رہے۔ اس نام کو بھی باقی رکھنا ہے اور اس کام کو بھی